جب بھی ہم ہراسمنٹ کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے جنسی ہراسانی ہی آتی ہے، لیکن ہراسمنٹ صرف جنسی نہیں ہوتی۔ ہراسمنٹ کی بہت سے اقسام ہیں اور اس کا سامنا آپ کو کہیں بھی اور کسی کے ہاتھوں بھی ہو سکتا ہے۔ ورک پلیس ہراسمنٹ کے بارے میں بات کرنا جہاں مشکل ہے، وہی اس کو منظر عام پر لانے کے گرد بہت سی دیواریں کھڑی ہوتی ہیں۔ ہراسمنٹ کو آسان لفظوں میں بیان کیا جائے تو کوئی بھی ایسا ناپسندیدہ رویہ یا عمل جس سے کسی بھی انسان میں ڈر، خوف یا عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو۔ سیکشل ہراسمنٹ کی بات کی جائے تو وہ کسی کی جانب سے انوانٹڈ کمنٹ یا لباس پر تبصرے سمیت انکمفرٹیبل کر دینے والا دیکھنے کا انداز یا بنا اجازت ہاتھ لگانے جیسے اقدامات ہو سکتے ہیں، یا اس سے بھی کہیں زیادہ۔ پاور ہراسمنٹ کو ہم عام طور پر اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، جس میں کوئی بھی شخص اپنے عہدے کا غلط استعمال کرتے ہوئے کسی کو ڈرانے، دھمکانے یا انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کسی بھی کام میں بے جا نقص نکالنا، انہیں کسی بھی وجہ سے تضحیک کا نشانہ بنانا، نازیبا الفاظ کا استعمال کرنا وربل ہراسمنٹ کہلاتا ہے۔ ایموشنل ہراسمنٹ سب سے مشکل سمجھ میں آنے والا عمل ہے، لیکن یہ وربل ہراسمنٹ سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کا سامنا ایسے لوگوں سے ہوا ہوگا جو تنقید برائے تنقید کرتے ہیں اور لوگوں کے کانفیڈنس کو کم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ اپنی خود اعتمادی کو کھو کر آئسولیشن کا شکار جاتے ہیں اور ان کا کام بھی متاثر ہوتا ہے۔ پھر یہی لوگ اسی لاس آف سیلف کانفیڈنس کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایسے رویے کی عمومی وجہ انسیکیورٹی، ہائی کمپٹیشن یا خود اپنی ہی ذہنی صحت ٹھیک نہ ہونا ہے۔ ایسے ہی اقدامات اور رویوں کے باعث لوگوں کی مینٹل ہیلتھ کو نقصان پہنچتا ہے، جو کہ اکثر irreversible ہوتا ہے۔ ہراسمنٹ کو روکنے کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ورک پلیس پر واضح اور سخت اصول بنائے جائیں، پالیسیز پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے اور ہراسمنٹ کے واقعات کو رپورٹ کیا جائے، اور رپورٹ کیے گئے واقعات پر سختی سے ایکشن لیا جائے۔ وکٹم شیمنگ یا وکٹم بلیمنگ کے بجائے کلپریٹ کو ایسی سزا دی جائے جو ایگزامپلری ہو اور دوسرے وکٹمز کو بھی آگے بڑھ کر ان واقعات کو رپورٹ کرنے کے لیے موٹیویٹ کرے۔